ہمارا سیدنا امام علی مقام پر بھی سلام، امام حسن مجتبیٰ پر بھی سلام، مولا علی کی ذات پر بھی سلام، امام حسن اور حسین کے ایک بھائی تھے محسن جو بچپن میں وصال کر گئے، ان پر بھی سلام، امام حسین کی بہن ہمشیرہ حضرت زینب پاک جو کربلا میں موجود تھی، ان پر بھی سلام، حضرت ام کلثوم جو مولا علی اور فاطمہ پاک کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا نام ہے ام کلثوم، اور ان کا نکاح حضرت عمر سے مولا علی نے خود فرمایا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کی گئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میری آل اور میرا رشتہ باقی رہے گا، اس واسطے نبی کی یہ نواسی ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، صرف اس واسطے نہیں کہ اولاد کے لیے یا اپنی بیوی بنانے کے لیے، اس واسطے کہ کل قیامت والے دن میرا رشتہ بھی رسول اللہ کی آل کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ان پر بھی سلام، فاروق اعظم پر بھی سلام، صدیق اکبر پر بھی سلام، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی ذرا آج سنیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ آپ پر 40 دن پانی بند کیا گیا، کتنے دن؟ 40 دن۔ امام حسین پر کتنے دن؟ 3 دن، اور حضرت عثمان غنی پر 40 دن رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو ہمارا سلام۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا عوام میں؟ یاد رکھ لیں، رب کی معرفت قرآن سے حاصل ہوتی ہے، رب کی پہچان دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے کہ رب کا کلام ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ زبان مصطفیٰ سے۔ اب جس کے پاس سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھاں سلام، آپ کی قبر انور پر کروڑا سلام، آپ کی ذات پر کروڑوں سلام، اور آپ کی ولادت میں آپ کی زندگی پر مختصراً پیش کرتا ہوں، روشنی ڈالتا ہوں کہ آپ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 سال بعد ہوئی۔ آپ نے بچپن میں جو عرب کے اندر ایک رواج تھا لکھنے پڑھنے کا، آپ نے سیکھ لیا تھا۔ اب جب جوانی کے عالم میں گئے تو آپ نے پیشہ تجارت کو اپنایا، تجارت آپ نے بہت عروج پر آپ نے کی، اور آپ عرب کے امیر ترین شخص تھے۔ حضرت عثمان غنی جب اسلام لائے، اس وقت صرف 3 لوگ اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی اور حضرت زید بن حارثہ، یہ 3 لوگ اسلام لائے تھے۔ اور ان کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنی خالہ کے گھر پہنچے جن کا نام تھا سعدی بن قریظ۔ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ان کی خالہ یہ کہہ رہی ہے، حضرت عثمان کی خالہ، اور حضرت عثمان کی والدہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں، اور اوپر 5ویں پشت پر حضرت عثمان غنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور میری خالہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور آ کر رب کا پیغام سناتے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی، انس میرا بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی۔ میں باہر نکلا، میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ ابو بکر کے پاس جاؤں، وہ میرے قریبی دوست ہیں۔ دیکھو یہ صحابہ پہلے کے آپس میں دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے پاس گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے جا کر کہا کہ میری خالہ یہ کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو کیا یہ سچ ہے؟ ان کے پاس جبریل آتے ہیں اور ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عثمان، جو آپ نے سنا ہے وہ سچ سنا ہے، رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے پاس جبریل رب کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ کہتے کہ میں اسلام لے آیا۔
اور آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی شروع میں. جس طرح ہجرت پہلے تھی نا حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحبزادی مصطفیٰ. اب دیکھو نا ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹیاں کتنی؟ 4. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. یہ حضور کی صاحبزادی ہیں. اور صاحبزادے کتنے؟ 3. حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم. یہ ساری اولاد حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے. اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں جو آپ کی خادمہ لونڈی تھی. ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اہل سنت کہتی اس کو ہیں جو حضور کی ایک آل کا. میں انشاءاللہ جب آل مصطفیٰ پر جمعہ پڑھاؤں گا تو ایک حضور کی اولاد کی آگے اولاد کا تذکرہ بھی کروں گا. اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور پھر بدر کے دن ہی ان کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا حضرت عثمان جو ہے وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. اسی وجہ سے حضور نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ محترمہ کا تم ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال رکھو، وہ بیمار ہیں. اور ان کا وصال بھی ہو چکا تھا. جب حضور واپس تشریف لائے تو ان کا وصال ہو چکا تھا حضرت رقیہ کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری صاحبزادی عطا فرما دی. یہ شان کم ہے جس شخص کو امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عقد نکاح میں آئی ہوں اور لقب ذوالنورین ہو، اور جس نے متعدد بار حضور کی بارگاہ سے جنت حاصل کی ہو، اس شخصیت کو عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا. اور یہ بیٹی بھی حضور کی ام کلثوم ہے، ایک نواسی بھی ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اور بعد میں وہ حضرت عمر کی بیوی بنی تھی، مولا علی کی بیٹی ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی عطا فرما دی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر میرے پاس یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے. 2-4 حدیثیں میں ترمذی شریف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول اور اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی نے اسلام پر بہت مال خرچ کیا، بہت زیادہ مال خرچ کیا. اس واسطے میں کہتا ہوں نا کہ آپ کا تذکرہ اتنا عام نہیں کیا جاتا. آپ پر 40 دن پانی بند کر دیا گیا، بلوائیوں نے باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا. اور وہ عثمان، اس میں حدیث میں آئے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک میں ہے کہ ان عبد الرحمن ابن خباب قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحث علی جیش الاسرۃ. حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم فرما رہے تھے کہ اپنا مال جمع کراؤ، چندہ کرو جنگ کے لیے، جیش اسرہ کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عثمان 100 اونٹ مال کے لدے ہوئے، کپڑوں کے ذریعہ اجناس کے بمائے مال یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 100 اونٹ. اس وقت اتنے حالات کمزور تھے، صحابہ کرام کے پاس بظاہر کوئی مال نہیں تھا، لیکن اللہ نے بعض صحابہ کو بڑی دولت دی تھی اور انہوں نے پھر وہ دولت اسلام پر خرچ کر دی. حضرت ابوبکر صدیق
جب اسلام لائے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس کو میں کہتا ہوں عاملین قرآن سے آبا ہیں، جن کے پاس نہ صحابہ ہیں نہ قرآن ہے، ان کے پھر ایمان پر کیا ان کی اپنا گواہی دے سکتا ہے بندہ۔ سنیے جی، پھر اس کے بعد ثم حض علی الجیش، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اور لشکر کے لیے، جنگ کے لیے اور مال جمع کیا جائے۔ فقام عثمان، پھر حضرت عثمان غنی دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، کیا عرض کی؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ میں عطا، یہاں میں عطو ہے نا، یہاں میں عطا، میں عطا بعیر باحلاسها وقطابها فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ 200 اونٹ بمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے 100 پھر اب 200، اب کیا فرمایا؟ اس کے بعد ثم حض علی الجیش، تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا اور مال جمع کیا جائے۔ تو پھر حضرت فقام عثمان بن عفان فقال علیہ، پہلے میعتو پھر میعتا، اب فرمایا کہ 300 یعنی یار بعیر بحلاسها وقطابها فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تیسری دفعہ تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر فهو یقول، حضرت خباب کہتے ہیں، عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور کیا فرما رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 3 دفعہ اعلان فرمایا، پہلی دفعہ بھی عثمان کھڑے ہوئے، دوسری دفعہ بھی عثمان کھڑے ہوئے، تیسری دفعہ بھی عثمان کھڑے ہوئے۔ پہلی دفعہ عرض کی 100 اونٹ بمائے مال، 200 اونٹ بمائے مال، 300 اونٹ بمائے مال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَىٰ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ مَا عَلَىٰ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ، آج کے بعد حضرت عثمان اگر کوئی عمل نہ بھی کریں تو جنت میں جانے کے لیے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عثمان غنی، غنی سخی کو کہتے ہیں نا۔ حضرت عثمان کو اللہ نے یہ لقب دیا تھا، اللہ کے رسول نے غنی کا لقب عطا فرمایا۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ یار میرے آقا نے فرمایا ہے عثمان آج کے بعد تم عمل کوئی نہ کرو، تم جنت میں جانے کے لیے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ ہاں جی، بے شک نماز نہ پڑھو، یعنی مطلب کہ اجازت دے دی، لیکن حضرت عثمان نے نماز چھوڑی، بولو چھوڑی نہیں۔ کوئی ایک روایت لاؤ اس حکم کے بعد کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، ہاں جی، کہ اے عثمان آج کے بعد آپ کو کوئی عمل جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے نہیں روک سکتا، کوئی چیز ضرر نہیں دے گی۔ تو حضرت عثمان نے نمازیں چھوڑ دی ہوں، حضرت عثمان نے صدقہ و خیرات چھوڑ دیا ہو، بلکہ مقالات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک غلام آزاد کرتے تھے، اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہاں جی، کئی نوافل ادا کرتے تھے۔ آپ جب قبر کے مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو مسلمانوں، یہ ہمارے خلیفہ صالح ہیں جن کے متعلق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد باری ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے میرے عثمان کو لقب ذوالنورین عطا فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح ایسے نہیں کیے، حکم الہی کیے ہیں۔ مجھے رب کا حکم تھا، جب میری بیٹی کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا، میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رخصت ہو چکی ہیں، دوسری بیٹی موجود ہیں، تو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے محبوب دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرنا ہے، یار جن کا نکاح رب کے حکم سے ہو ان کے بارے میں کوئی بک بک کرے وہ حرامی ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس میں حدیث لکھی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام، پہلے یہ حدیث مکمل کرتا ہوں، ہاں جی، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 300 اونٹ بمائے مال پیش کیے، اگلی حدیث میں یہ ہے کہ عن شوذ بن عبد الرحمن بن سمرہ قال جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عثمان آئے، سنیے حدیث پاک حضرت عثمان نے عثمان کی اسلام پر قربانیاں سنیے رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار. حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں 1000 دینار اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن بن واقر وفي موضع آخر من كتابه في قمه حين جهز جيش الأسرة فشرها في حجره. قال عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين بعد اليوم مرتين. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک ان دیناروں میں اس طرح مار رہے تھے, ان دیناروں کو اس طرح ٹٹور رہے تھے, اور ساتھ یہ فرما رہے تھے, بلکہ ایک دفعہ نہیں مرتین کے الفاظ ہیں, 2 دفعہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے ان کو کوئی شے نہیں روک سکتی. یہ میرے عثمان کی شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 1500 صحابہ کرام تقریباً عمرہ کی نیت سے مدینہ شریف سے چلتے ہیں ہجرت کے بعد پہلی دفعہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں. تو حضرت عثمان وہاں پہنچے, ان سے گفت و شنید ہوئی. پہلے تو کیونکہ حضرت عثمان کے وہاں کئی لوگوں سے اچھے مراسم تھے, اچھے تعلقات تھے. تو حضرت عثمان گئے, آپ کافی لیٹ ہو گئے, یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے, یہ مشہور ہو گیا. جب یہ مشہور ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی. ہاں جی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی, اور پھر جب بیعت لی جا رہی تھی حضرت عثمان غنی کی بیعت کس طرح لی گئی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. سمجھے نہیں ہوگا میرے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا, فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں, ہم حضرت عثمان کا قصاص لیں گے. حضرت عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہم بدلہ لیں گے. صحابہ کرام نے بیعت کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام, حضرت عثمان غنی کی ذات پر بھی لاکھوں سلام. فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور وہ ہاتھ جس کو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ والے ہاتھوں کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان کے ہاتھ ہیں. میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں. ہم حضرت عثمان کو اگر ان کفار نے شہید کر دیا تو ہم حضرت عثمان کا قصاص لیں گے, بدلہ لیں گے. لیکن حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تھا, یہ ویسے افواہ اڑا دی گئی. اور جب وہاں پہنچے نا حضرت عثمان, تو کسی نے کہا کہ عثمان اب مسلمان تو نہیں آ رہے, وہ تو حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں, آپ آ تو گئے ہو مکہ شریف کے اندر, تو آپ طواف ہی کر لو, آپ کو موقع مل گیا, ہم اجازت دیتے ہیں آپ طواف کر لو. تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا, جواب دیا, فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں طواف کر لوں؟ ہماری عبادتوں اور ہمارے اسلام اور دین کا معیار محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اچھا بولو یار سبحان اللہ. حضرت عثمان نے جواب دیا, لوگوں یاد رکھ لو, آپ یہ کہتے ہو کہ عثمان طواف کر لیں, نا نا نا, جب تک میرے سرکار طواف نہیں فرمائیں گے عثمان غنی طواف نہیں کریں گے, کیونکہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. کیونکہ اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. مانا کہ جملہ فرائض سب فروع ہیں, مانا کہ طواف ثواب ہے, لیکن اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. تم کہتے ہو کہ طواف کر لیں, نا نا, جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس تشریف لے گئے. اور حضرت عثمان غنی کے متعلق سنیے, یہ حدیث پاک بڑی لمبی ہے, میں مختصر عرض کرتا ہوں. جب حضرت عثمان غنی پر آخری وقت آیا, یاد رکھ لو بہت سخت وقت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت امام حسین کو بلایا گیا کوفہ, بلا کر نہر فرات پر پیرے بٹھا دیے گئے, پانی بند کر دیا گیا, پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا
واقعہ ہے، اور جس نبی کی آل نے اس نبی کی شریعت پر اپنی اولاد قربان کر دی، لاکھوں سلام۔ لیکن سنیے حضرت عثمان غنی کی شان بھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے گھیرا، اس حدیث پاک کے اندر دو الفاظ ہیں جو راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ دو حضرت عثمان غنی نے جھانک کر یہ آواز دی، کون ہے وہ شخص جس نے ان بلوائیوں کو میرے خلاف کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دو شخص سامنے ہوئے، اور راوی نے ان کو کیا تشبیہ دی؟ فرمایا کہ قال فجیہ بہما کانہما جملان او کانہما حماران۔ راوی کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دو جو حضرت عثمان غنی کے سامنے آئے، یا تو وہ دو اونٹ تھے یا وہ دو کھوتے تھے، ان کو ان سے تشبیہ دی۔ فرمایا وہ کھوتے تھے، اور یاد رکھ لو جڑا صحابہ نو بھوکے وہ بندہ نہیں، وہ کون ہے؟ کھوتا۔ اور بولو کون ہے؟ کھوتا۔ جڑا صحابہ نو بھوکے صحابہ کے خلاف ہوئے وہ کون ہے؟ وہ کھوتا ہے۔ حدیث پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 3712 اے دیکھ لو، سیاست دی مشہور کتاب اس کے اندر موجود ہے، عربی دی کتاب ہے بھی دیکھ لو، اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ کانہما جملان او کانہما حماران، فرمایا یا تو وہ دو اونٹ تھے یا دو کھوتے تھے، گدھے تھے۔ حضرت عثمان کے سامنے آئے، حضرت عثمان نے فرمایا قال فاشرف علیہم عثمان فقال اشهد بالله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ وليس بها ماء يستعذب غیر بئر روما۔ ہاں جی، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں دین کی اور اسلام کی، کیا تم یہ جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اس وقت پانی کی قلت تھی، ہاں جی پانی موجود نہ تھا، غیر بئر روما۔ بئر روما ایک کنویں کا نام ہے، وہ کسی غیر کی ملکیت میں تھا، ایک یہودی کی ملکیت میں تھا وہ، ہاں جی تو پانی وہ یہودی پیسے لیتا تھا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں تمہیں یہ وہ یاد ہے کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بئر رومہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بئر روما خریدے؟ حضرت عثمان غنی وہ ان دونوں سے مخاطب ہیں، اندر سے جھانک کر ان دونوں کو خطاب کر، جب آپ کو اندر قید کر دیا گیا تھا، یہ بھی یاد رکھ لیں، آپ کو 40 دن قید رکھا، 40 دن آپ پر پانی بند کیا گیا، ہاں جی حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بئر رومہ فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، اس کنویں کے خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، اس کے بدلے اس کو میں جنت دیتا ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ یار، اتنی بڑی حدیث پاک بولو چا سبحان اللہ۔ فی الجنہ فاشتریتها من صلب مالی فانتم اليوم تمنعونی ان اشرب منها حتی اشرب من ماء البحر۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ فرمایا کہ آج تم نے اس کنویں سے پانی مجھ پر بند کر دیا ہے جس کو میں نے اپنی پاک کمائی سے، حلال کمائی سے خریدا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، اور میرے پاک محمد نے فرمایا تھا کہ کون ہے اس کو جو خریدے گا؟ میں عثمان نے عرض کیا رسول اللہ میں خریدتا ہوں اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بھی خرید کر اس کو وقف کرے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے وہ بلوائی کیا کہنے لگے؟ وہ باغی گروہوں کے جو دو سردار جو کھوتے تھے، ہاں جی وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ کالا اللہم نام، ہاں ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہٹے پیچھے نہیں۔ ہاں جی سنیے آگے سنیے، پھر حضرت عثمان نے کہا فقال انا اشهدكم بالله والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق باهله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں دین کی اور اسلام کی، تمہیں یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی زمین تنگ ہے، مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، نمازی زیادہ ہیں، مسجد کا یہ قطعہ خریدنا ہے، ساتھ یہ زمین یہ پلاٹ خریدنا ہے، کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ اس پلاٹ کے بدلے میں جنت میں اس کو پلاٹ عطا فرماؤں گا۔ اور تمہیں یاد ہے کون ہے جس نے خریدا؟
مجھے حضور اللہ میں نے عرض کی فاشتریتها من صلب مالی وانتم اليوم تمنعوننی ان اصلی فیہا رکعتین. ہاں جی میں نے وہ اپنے مال سے وہ قطع خریدا، وہ زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دی، اور آج تم نے اس مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے مجھے معذور کر رکھا ہے، مجھے جاننے سے روک رکھا ہے. اور جانتے ہو یہ زمین میں نے خریدی ہے، خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کی ہے، کنواں میں نے خریدا ہے، خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، آج پانی بھی بند کر دیا گیا، اور آج مجھ پر مسجد میں جانے کا حکم جو ہے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور جانتے ہو اس کے بدلے مجھے رسول اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. یہ ہیں عثمان. بولیے یہ کون ہیں؟ اچھا بولو حضرت عثمان غنی. سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. اس واسطے سنیے اگلی بات سنیں جی. اس کے بعد کہنے لگے کالو اللہم نعم، ہاں ہم جانتے ہیں. اس کے بعد فرمایا قال انا اشہدکم باللہ وبالاسلام هل تعلمون انی جہزت جیش العسرۃ من مالی. میں تمہیں قسم دیتا ہوں دین کی، اللہ کی قسم، اسلام کی قسم. جانتے ہو جب حالات کمزور تھے، صحابہ کرام کے پاس مال بظاہر نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا. تو مال کس نے پیش کیا تھا؟ وہ میں ہی تھا. جو اللہ کا دیا ہوا مال تھا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. کہنے لگے ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں. اس کے بعد فرمایا قال انا اشہدکم باللہ والاسلام هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی سبیل مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحديد قال فرقده برجله فقال اسكن سبيل فانما عليك نبی وصدیق وشہیدان. حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی اور دین اسلام کی. جانتے ہو جب سبیر پہاڑ پر میں موجود تھا، میرے ساتھ حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب ہم پہاڑ پر چڑھے پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ کے پتھر نیچے کی طرف لڑکنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک مارا، فرمایا اسکت، ٹھہر جا پہاڑ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. جانتے ہو تم رسول اللہ نے کس کے لیے فرمایا تھا؟ شہید میرے لیے فرمایا تھا. تو کہنے لگے ہاں ان 2 کھوتوں کو فرمایا، 2 بندوں کو جو باغیوں کے سردار تھے، ہاں جی ان کو حضرت عثمان نے کہا جانتے ہو سبیر پہاڑ جب ہلنے لگا، پہاڑ کے پتھر لڑکنے لگے، نیچے کی طرف گرنے لگے، تو رسول اللہ نے پاؤں مبارک فرمایا، مارا، اور پھر کیا فرمایا؟ فقال اسکن سبیر، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں. اسی لفظ پر غور کرے، علم غیب ثابت ہوتا ہے میرے پاک مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق بھی زندہ تھے اس وقت، صدیق بھی زندہ تھے، عثمان بھی، بولو بولو عثمان بھی، حضرت عمر بھی شہید. عثمان بھی ہوئے نہیں تھے، حضرت عمر بھی ہوئے نہیں تھے. میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا. حضرت عثمان کا سنیے، آج کہتے ہیں کہ نہیں 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 نبی کو کیسے پتا چل گیا کہ فلاں ایسے تھا فلاں. میں کہتا ہوں نہیں، جلے ہو تو صحابہ اپنی ہسٹری پڑھی نہیں، صحابہ تو نہیں سوال کیتے. ہاں جی صحابہ تو نہیں آکھیا یا رسول اللہ تہانوں کہ میں پتا میں زندہ سلامت تواڈے کول کھلوتا تسی آکھ دیو میں شہید ہاں. نا 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 نا، حضور دے علم تے اعتراض کرنا منافقاں دا کام ہے، عاشقاں دا کام نہیں. عاشقاں دا اے کام ہے جس لے حضور دی گل آوے تو وہ پتہ کی آکھدا ہے، وہ آدھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں. عاشق دے آخدہ کہ یا رسول اللہ میرا مال ہی تھوڑی ذات تے قربان. عاشق دے اس طرح عثمان پاک جیسے، ہاں جی فرمایا کہ جان دے ہو تسی میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیر پہاڑ تے فرمایا کہ ٹھہر جا پہاڑ، تیرے ہوتے ایک نبی تے ایک صدیق 2 شہیدن. ہاں جی تو انہوں نے کیا آگے آکھیا، انہوں نے آکھیا جی ہاں قالوا اللہم نعم ہم جانتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا سنو اے مسلمانوں، حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہوئی؟
شہادت امام علی مقام پر بھی لاکھوں سلام، شہادت عمر فاروق پر بھی لاکھوں سلام، شہادت مولا علی پر بھی لاکھوں سلام، شہادت امام حسن مجتبی پر بھی لاکھوں سلام، شہادت سید شہداء حضرت امیر حمزہ پر بھی لاکھوں سلام، لیکن شہادت عثمان غنی پر ڈبل لاکھوں سلام۔ اچھا بولو سبحان اللہ یار۔ اس واسطے سنیے جی، حضرت عثمان نے فرمایا قال اللہ اکبر، حضرت عثمان اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یعنی فرمایا کہ شاہدوا لی ورب الکعبہ انی شہید ثلاثا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا تم نے 3 دفعہ میری گواہی دے دی، 3 دفعہ کہ میں نے بئر رومہ بھی خریدا، مسجد کے لیے زمین بھی خریدی، جیسے اسرا کے لیے اپنا مال بھی پیش کیا، ہاں جی پہاڑ بھی میرے، جب ہم پہاڑ پر جو ہے قدم رجا فرمایا ہم نے تو پہاڑ بھی ٹھہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک مارنے سے، تم نے یہ گواہی دے دی، اور تم نے گواہی دے دی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ پھر اس ظالم نے تلوار ماری، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یاد رکھ لیں امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، دیگر صحابہ کرام، 700 صحابہ کرام تھے جو حضرت عثمان غنی کے گھر کا پارا دے رہے تھے، آپ کی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی بھی زخمی ہوئے، ہاں جی یہ 2000 بلوائی باغی حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں حکم دیں، یہ 2000 ہیں ہم کئی ہیں، آپ ہمیں حکم کریں ہم ان کو فنار کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں اپنی خاطر، اپنی ذات کی خاطر رسول اللہ کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ لکھا سلام ہو والے عثمان تیری ذات نو۔ اج پھر جیڑا عثمان پاک نو بھونکے کون ہے؟ بولو کون ہے؟ کھوتا۔ اس واسطے سنو حدیث پاک اتھے بھی سن لو وہ کس طرح کھوتا ہے۔ ہاں جی سنو جی، عن ابن زبیر عن جابر قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل یصلی علیہ فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ حاضر ہے آپ پڑھا دیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور نے کی فرمایا جنازہ میں نہیں پڑھاواں گا۔ یا رسول اللہ آپ تو کسی جنازے کو چھوڑتے نہیں ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ حاضر ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جنازہ کسی کا چھوڑتے نہیں ہیں، تو آپ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ جنازہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ میرے آقا نے ریزن بتایا، سنو مسلمانوں، جو صحابہ نال بغض رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی اس کو اللہ بھی نہیں پسند کرے گا، رسول اللہ بھی نہیں پسند فرمان گے۔ کیوں نہیں فرمایا جنازہ، کیوں نہیں پڑھایا؟ قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، فرمایا میں اس واسطے اس بندے جنازہ نہیں پڑھاواں گا، کیوں کہ اس دے دل جو عثمان دا بغض سی، عثمان پاک دی مخالفت رکھدا سی۔ جیڑا بندہ عثمان پاک دی مخالفت رکھے فابغضہ اللہ، پھر اللہ بھی اس کو پسند نہیں کردا۔ ہاں اچھا بول سبحان اللہ یار۔ جیڑا عثمان دی مخالفت رکھے اللہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس واسطے یاد رکھ لو عثمان پاک دے امامن حضرت عمر دے امامن صدیق پاک، اور سارے صحابہ دے امامن میرے پاک محمد رسول اللہ، اور مولا علی دے امامن عثمان غنی، امام حسن دے امامن عثمان غنی، امام حسین دے امامن عثمان غنی۔ جیڑا امامن نو گالی کڈے او پھر مقتدیاں نو مننے نہیں، قابل قبول نہیں۔ عثمان نو بھونکے حسین نو مننے، حسین آکھڑ کے ساڑھے امام نو گالا کرنا جیدے پہ جیسا نمازہ پڑھ دے رہے ہیں۔ بول یار سبحان اللہ یار۔ عثمان پاک نو تو گالا کرنا ظالمہ۔ امام حسن مجتبی فرمایا اسد امام عثمان دے پچھے نمازہ پڑھیاں رضی اللہ تعالی عنہم، اسد عثمان پاک نو امام منیا۔ ہاں جی اسد عثمان غنی نو اپنا امام تسلیم کیتا، مولا علی بھی پیچھے نمازہ پڑھیاں، امام حسن مجتبی بھی پڑھیاں، ہاں جی محمد بن ابی بکر بھی پڑھیاں، محمد بن حنفیہ بھی پڑھیاں، امام حسین بھی پڑھیاں، دیگر صحابہ کرام بھی پڑھیاں۔ امام نو گالاں تے مقتدیاں نال جرانے
ایک قابل قبول اچھا بولو سنیو قابل قبول نہیں، قابل قبول وہی ہے جیڑا میرے پاک محمد نے معیار عطا فرمایا۔ صدیق نو صداقت دی شان دتی، عمر نو عدالت دی شان دتی، عثمان نو سخاوت دی شان دتی، شیر خدا نو شجاعت دی شان دتی، حسین نو شہادت دی شان دتی، حسن نو شہادت دی شان دتی، امیر حمزہ نو شہادت دی شان عطا فرمائی، اور سارے دیگر صحابہ نو صحابیت دا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے سنیت دا ایک ایک صحابی دے ایمان ہے، کسی صحابی دے سنی خلاف نہیں۔ اس واسطے صحابہ کرام دے وچوں حضرت عثمان غنی نے اپنے دور مبارک جسے لئے قرآن دے اختلاف ہویا، اپنے دور مبارک قرآن پاک لکھوا کے 7 نسخے لکھوائے حضرت عثمان غنی نے، جیڑے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ تو بعد ایک نسخہ لکھوایا سی، وہ حضرت عمر کو موجود سی، اس تو بعد اس نے ویکھ کے ہاں جی حضرت عثمان نے 7 نسخے لکھوائے قرآن پاک دے، متعدد عراق اپنا شام مصر دے اندر بھیجے گئے، متعدد شہر دے اندر بھیجے گئے۔ آپ نو جامع القرآن بھی آپ دا لقب ہے، کیونکہ آپ نے قرآن جمع کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس واسطے قرآن جے دے کول کوئی نہیں، او دے کول عثمان بھی کوئی نہیں، قرآن جے دے کول کوئی نہیں، او دے کول صدیق بھی کوئی نہیں، جے دے کول قرآن نہیں او دے کولو صحابہ نہیں، جے دے کولو قرآن نہیں او دے کولو صاحب قرآن نہیں، جے دے کولو قرآن ہے او دے کولو صدیق بھی ہے، او دے کولو خلفاء اربعہ بھی ہیں، جملہ صحابہ بھی ہیں۔ یہ سارے صحابہ اگر قرآن دے عامل رکھڑن تو صحابہ کرام دی زندگیاں پڑھ لو۔ آخری بار جدو حضرت عثمان دے حملہ ہویا تلوار ماری، حضرت امیر حمزہ دا خون گریا جنگ احد وچ، ہاں جی دیگر صحابہ دا متعدد جگہ جنگاں دے وچ خون گریا، امام اعظم اپنا امام علی مقام امام حسین دا خون مبارک کربلا وچ گریا۔ او جگہ قیامت والے دن ہر جگہ گواہی دے گی اپنے شہید دی کہ فلاں بندہ شہید ہویا میری وجہ تو، فلاں بندہ شہید ہویا اس جگہ تے، جگہ گواہی دے گی۔ لیکن حضرت عثمان پاک دی شان ہے، آپ دا خون مبارک دا پہلا قطرہ گریا کتھے؟ قرآن پاک دے ہوتے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ یار، کتھے گریا؟ قرآن پاک دے ہوتے، کیڑی آیا دے ہوتے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس وہی سنن والا ہے تے جانن والا ہے۔ ہاں جی حضرت عثمان نے کسے کو مدد نہیں لئی، فرمایا نا 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 نا، میں رسول اللہ دے شہر جا اپنی زندگی دے وچ خون نہیں بہانا چاہتا، میری جان چلی جاوے بے شک چلی جاوے، رسول اللہ دے شہر واسطے عثمان نے ساری زندگی قربان کی تھی، عثمان پاک نے مال قربان کی تھا، عثمان پاک نے جان قربان کی تھی، عثمان پاک نے ہر شے قربان کر کے رکھ دیتی، پھر اللہ کے رسول نے لقب ذوالنورین عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے دوستوں بزرگوں 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی نو بلوائیاں نے اندر محصور کر کے 40 دھیاڑے پانی بند کیتا۔ کتنے دھیاڑے؟ 40 دھیاڑے۔ یاد رکھو امام علی مقام دے 3 دھیاڑے، لکھاں سلام پاک امام نو، لکھاں سلام پھر عثمان غنی نو جنہاں دے 40 دھیاڑے پانی بند کیتا گیا، اور حضرت امام حسین تے نہر فرات دا پانی بند کیتا، امام حسین تے نہر فرات دا پانی بند کیتا گیا، حضرت عثمان تے او پانی بند کیتا جیڑا انہاں خود اپنے پیسے نال خرید کے وقف کیتا سی، اور پیسے نال خرید کے زمین لئی سی، مسجد جان دی اجازت نہیں سی، اندر بند کر دیتا گیا۔ او عثمان غنی جنہاں نے اسلام تے قرآن تے اپنی جان قربان کر دیتی۔ لکھا سلام ہومن پاک حسین، لکھا سلام ہومن پاک عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سارے صحابہ نو سلام ہے، سارے شہیدوں سلام، اللہ انہاں دے صدقے اساڈی حال تے رحم فرمائے، اور اساڈی ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں قبول و منظور فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ المبین۔